امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو 2 روز قبل کراچی میں ایک احمدی سینئر سپریم کورٹ کے وکیل کے ساتھ واقع ہوا ہے، آج اس سے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنی۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ کراچی میں ایک احمدی وکیل جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ان کی عمر 77 سال ہے، وہاں وہ عدالت میں ایک مقدمے کے سلسلے میں پیش ہوئے، اور جو مخالف وکیل تھا اس نے ان کا جو وکالت نامہ تھا اس کو جب دیکھا تو اس پر چونکہ ان کا نام لکھا ہوا تھا اور ان کا نام ہے سید علی احمد طارق صاحب، اور یہ جماعت احمدیہ کے مشہور مبلغ حضرت سید احمد علی صاحب کے صاحبزادے، تو ان کو وہاں پر وکلاء نے، عام پبلک نے نہیں، بلکہ یہ وہ کلاس ہے جو اس ملک کی پڑھی لکھی کلاس سمجھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جاہل ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ تشدد کرتے ہیں اور اس طرح کی قانون کو ہاتھ میں لینے والی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے اس میں کلیتاً یہ وکلاء ملوث تھے، اور انہوں نے اس بزرگ احمدی وکیل کو اس وجہ سے پکڑا اور عدالت میں پکڑا۔ یہ بھی بات ہے کہ عدالت میں پکڑا اور عدالت میں ان پر تشدد کیا، اور اس کے بعد عدالت سے باہر بھی تشدد کیا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے پھر پولیس اسٹیشن لے کے گئے، اور وہاں ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا، اور مقدمہ درج کروانے کے بعد ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور تھانے میں بند کر لیا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اور جرم جو بیان کیا گیا ہے FIR میں وہ یہ ہے کہ یہ جو وکیل ہیں یہ احمدی ہیں، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہے اور احمد لکھا ہے۔ فی الحال جرم میں علی اور طارق کا لفظ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، تو یہ وہ جرم ہے جو اس احمدی نے کیا ہے بقول ان کے۔ ایک احمدی دوست نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جب کوئی انسان پستی میں گرتا ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ پاتال تھی جہاں یہ گر گیا ہے، اور اس کی اخلاقی تنزلی اور انسانی شرافت اور انسانی اقدار کی جو تنزلی ہے یہ شاید آخری حد تھی اس کی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم دوبارہ وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب جو گرا ہے اس دفعہ، تو کیا یہ آخری وہ منزل تھی اس کی؟ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ منزل بھی آخری نہیں تھی، اور ہر پستی کے بعد ایک اور پستی جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو کیپسول کیا ہے اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ ہیں جن کا تعلق رفیع الدرجات خدا کے ساتھ ہے اور وہ عظمت اور رفعت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے اور وہ پستی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک پستی کے بعد دوسری پستی ان کے منتظر ہوتی ہے، اور دونوں فریق جو ہیں ان کا سفر جاری و ساری رہتا ہے. تو یہ جو دونوں سفر جاری و ساری ہیں، یہ ایک اس کی بڑی بھیانک مثال جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو جماعت احمدیہ کے خلاف مقدمات قائم ہو رہے تھے اور پروسیکیوشن ہو رہی تھی اور پرسیکیوشن ہو رہی تھی، وہ بھی بہت ہی ظالمانہ فیز تھا اور بہت ہی بھیانک فیز تھا انسانی تاریخ کے لحاظ سے. لیکن اس کا جو یہ پہلو تھا کہ اس کا انحصار اور اس کی بنیاد وہ مذہبی عقائد کا اختلاف تھا، کہ مذہبی عقائد کے اختلاف کی بنیاد پر احمدیوں کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اب جو یہ نئی فیز آئی ہے جس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک نئے زمانے کا افتتاح کر رہے ہیں، تو اس نئے زمانے میں انہوں نے نئے پہلو اپنی طرف سے یہ تلاش کیے ہیں کہ اب انسانی شناخت جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم پرسیکیوٹ کریں گے اور پروسیکیوٹ بھی کریں گے. چنانچہ ایک شخص کی ذاتی شناخت جو ہے اس کا قبیلہ، اس کی ذات، اس کی قوم اور اس کا نام ہوتا ہے. تو یہ جو بزرگ ہیں ان کی ذات یا قبیلہ جو ہے وہ سید کہلاتا ہے، اور ہم تو ان کے والد صاحب مرحوم جو بزرگ تھے ان کے ساتھ بھی بہت دفعہ ملاقات کی، بہت بیٹھے ان کے ساتھ، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، ان کو بھی جانتے ہیں. تو بہت ہی نیک، بہت عاجز انسان تھے. اور یہ جو احمدی بزرگ وکیل ہیں ان سے ملاقات نہیں کبھی ہوئی، لیکن جس طرح ان کی جماعتی خدمات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا ایک بہترین عکس ہے. تو یہ جو ان کی ساتھ تشدد کا واقعہ ہوا ہے اس میں کئی پہلو ہیں، اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے تو مجھے یہ محاورہ جو ہے بہت پسند ہے، بہت اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں اے مین از نون not by his actions but by his reactions، کہ ایک شخص جو ہے اس کے عمل سے تم اس کی شخصیت کا، اس کی خوبیوں کا یا اس کی خامیوں کا مکمل طور پر ادراک نہیں کر پاتے. ہاں جب وہ رد عمل دکھاتا ہے کسی بات پر تو وہ وقت ہوتا ہے اس کی خامی اور خوبی کو ظاہر کرتا ہے. تو جہاں تک جماعت احمدیہ کے رد عمل کا تعلق ہے، جو جماعت نے آج تک 130 سال کی تاریخ میں دکھایا ہے اور جو آج بھی جماعت نے دکھایا ہے اور جو جماعت کا آئندہ کے لیے بلائے عمل ہے، اس پر تو کل ہمارے محبوب امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بہت کھول کر روشنی ڈال دی اور بہت واضح رہنمائی جو ہے وہ عطا فرما دی. لیکن اس پروگرام میں اس واقعہ کے بعض دلچسپ پہلو ہیں جن پر ہم بات کریں گے. اس میں جو ایک دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے نیا پہلو اختیار کیا ہے کہ اب ہم انسانی شناخت جو ہے اس کو بہانہ بنا کر اور نام جو ہے اس کو بہانہ بنا کر اور ذات کا بہانہ بنا کر ہم پرسیکیوشن کریں گے، ہم ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تو شاید یہ کوئی نیا پہلو ہے. ایسی بات نہیں ہے. مذہب کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے اور ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو اس سے بھرپور ہے. باقی صحابہ کی مثالیں تو الگ رہیں، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی شناخت جو تھی، اس وقت بھی کمینہ دشمن جو تھا اس کے لیے صرف اسلام کو صابئیت کہنے پر کفایت نہیں تھی، بلکہ
وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی شناخت تھی، جو آپ کے ماں باپ نے، آپ کے دادا نے جو آپ کا نام رکھا، وہ اس شناخت کی بنا پر بھی آپ کو پرسیکیوٹ کرتے تھے اور اس شناخت سے بھی آپ کو محروم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، حدیثوں میں اس بات کا جا بجا ذکر ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں ہو سکتا، محمد تو بہت پیارا نام ہے، ہم اس نام کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس شخص کے لیے، اس کا نام تو مزمم نعوذ باللہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ تو اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس میں پہل کی ہے اور کوئی انوکھا پہلو ایجاد کر لیا ہے، تو یہ ان کی ایجاد نہیں ہے، ان سے پہلے اہل عرب اس بات کو، اہل مکہ اس بات کو پریکٹس کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لفظ سید کا استعمال ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ برصغیر پاک و ہند میں عام طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خود کو جسمانی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لیکن عرب میں ایسا کوئی محاورہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ عرب میں لفظ سید جو ہے اس کے معنی صرف ایک سردار کے یا ایک عزت کے القاب کے ہیں، اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہندو ہو، دہریہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص جو ہے وہاں پر سید ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ جو محاورہ ہے اس کا تعلق صرف برصغیر میں ہی ملتا ہے، اس سے باہر نہیں ملتا۔ تو یہ جو احمدیوں کے نزدیک اس لفظ کا ایک احترام ہے، لیکن قرآن کریم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اس کا احترام جو ہے اور اس کا تقدس جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی رشتے کا تقدس جو ہے وہ تبھی تک قائم ہے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روحانی رشتہ بھی قائم ہے، اور روحانی رشتہ جو ہے اگر وہ نہ ہو اور کوئی شخص اپنے آپ کو سید کہلاتا پھرے اور بد کردار ہو تو اس کو کیا عزت اور تکریم حاصل ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں ان ذاتوں کا، ذات پات کا جو ہے وہ ذکر کیا، فرمایا یہ اس لیے ہے لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہیں، جان پہچان کے لیے ہیں، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہارے یہ ذات پات جو ہے یہ کوئی عزت کا موجب نہیں ہے، ہاں تقوی اگر ہو تو وہ عزت کا موجب ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ جو تھے وہ اپنے مسلمان ہونے پر ہی اللہ کا شکر کرتے تھے اور اسی پر ان کو فخر تھا، ان کو فزاری یا غفاری یا کسی اور قبیلے سے ہونے پر کوئی فخر نہیں تھا، وہ سب ایک جگہ پر مدغم ہو چکے تھے، ایک ہی جگہ پر جمع ہو چکے تھے۔ تو آج اللہ کے فضل سے احمدیت میں بھی یہ جو ہے چیز ملتی ہے کہ ہم اپنی ذات پات کو چھوڑ کر اس کو صرف تعارف کی حد تک ہی رکھتے ہیں، ورنہ ہمارا پہلا تعارف جو ہے وہ احمدی ہونے کا ہی ہے، اور ہم اسی پر ہی خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور اسی کو ہی خدا کا فضل سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ پاگل پن جو شروع ہوا ہے یہ جاری رہتا ہے تو سید علی احمد طارق صاحب جو ہیں اگر وہ اپنے آپ کو سید نہ بھی لکھیں گے اور نہ بھی کہیں گے تب بھی ان کے کردار میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ ان کا وہ کردار جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جاری و ساری ہے، اس پر تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، اس کو تو کوئی نہیں چھین سکتا، وہ تو نہیں مٹنے والا، وہ تو نہیں بدلنے والا۔ لیکن جس احمق نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے اس کی حماقت کی بھی اس میں انتہا ہے، اور اللہ کی تقدیر کا ہاتھ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ وہ اس ایف آئی آر میں ہی درج کرواتا ہے کہ اس کا نام، اس نے ان کے نام کے ساتھ سید تو نہیں لکھا لیکن علی احمد طارق لکھا ہے۔ اب احمد تو پھر بھی آ گیا،
اور تمہارے ہاتھوں سے آ گیا کہ ان کا نام احمد ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان کے والد کا نام سید احمد علی ہے. اب کوئی پوچھے کہ خدا کے بندے، یہ جو باپ کی قوم اور ذات ہوتی ہے، جب تم مان رہے ہو کہ اس کا باپ فلانا تھا تو اس کے باپ کی طرف ہی اس کو منسوب کریں گے تو یہ بھی سید ہی کہلائے گا. اگر اس کا باپ تمہارے بقول سید احمد علی ہے تو یہ بھی سید علی احمد طارق ہی ہے. اب اس دماغ کو انسان کیا کہے، کیا سوچے اس کے متعلق کہ جس شخص کے دماغ میں اتنی چھوٹی سی بات نہیں آ رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر نے ہی اس سے یہ بات بھی نکلوائی ہے اور اس کے ہاتھوں سے ہی لکھوایا ہے کہ یہ سید ہے. ورنہ اس احمق کے دماغ میں یہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ نہیں آتی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے موکلوں کا، بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا، عدالت میں ان کی ریپرزنٹیشن ان کی طرف سے کیسی ہوتی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم تو اس طرح کے تبصرے بھی نہیں کرتے اور نہ ہماری تربیت ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو اور یہی فیکٹس ہوں تو انہی فیکٹس کے اوپر پھر ایسے تبصرے آئیں، کوئی کہے کہ یہ تو دولے شاہ کے چوہے ہیں. یہ مطلب اگر ان کو وہ جو بیچارے تھوڑے اپنے پیدائش کے نقص میں کے لحاظ سے معذور ہوتے ہیں، اگر ان کو برا نہ لگے تو میں تو ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہاں پھر یہ ایک دوسرے کی زبان کو خوب سمجھتے ہیں. یہ مخالف اور معاند جو ہیں، ان کے تبصرے پھر اس قسم کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق، اور ان کو مزہ بھی نہیں آتا ہمارے تبصروں سے جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو عقل سے کام لو اور دماغ سے کام لو، خدا نے تمہیں دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اس کو کام میں لاؤ. لیکن یہ ہماری زبان تو نہیں سمجھتے، لیکن ایک دوسرے کی زبان یہ خوب سمجھتے. واقعہ یہ ہے کہ ایک احمدی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھ سکتا اور احمد نہیں لکھ سکتا. یہ کوشش اب کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ کوشش اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے یہ جماعت احمدیہ کے متعلق 84 سے لے کر، بلکہ اس سے پیچھے بھی شروع کر لیں تو 74 سے لے کر، یہ حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر یہ کوشش کر چکے ہیں، قانون بنا کے، آئین میں تبدیلیاں کر کے، کہ جماعت احمدیہ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے اور اس روحانی رشتے کی وجہ سے ہر احمدی سید ہے، کیونکہ اصل سید تو وہی ہیں جن کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر ہے. تو یہ وہ رشتہ تو نہیں کاٹ سکے، ہر کوشش کر دیکھی. تو میرے نزدیک یہ ناکامی کا ایک اعتراف ہے کہ احمدیوں کا وہ تعلق جو روحانی ہے وہ تو ہم نہیں کاٹ سکے، لیکن جو ظاہری علامت ہے، جو ظاہری نشان ہے، اس کو ہم اب پرسیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پرسیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کچھ چھوٹے دماغ جو ہیں وہ مسجدوں کے مینارے توڑ کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احمدیت کو مٹا دیا ہے. انہی مسجدوں میں پھر احمدی نمازیں پڑھتے ہیں، انہی مسجدوں میں پھر احمدی قرآن شریف پڑھتے ہیں، انہی مسجدوں میں اسلام کی ہر تعلیم پر عمل کرتے ہیں. لیکن مجال نہیں ہے قانون کی، اور مجال نہیں ہے کسی کی کہ کسی احمدی کو اس عمل سے باز رکھ سکے. تو یہ جو ایک اعتراف شکست ہے، اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ لتعارفوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے ذات قبیلہ. تو یہ جو سید علی احمد طارق صاحب ہیں، ان کو میں تو نہیں اس طرح جانتا تھا، اور دنیا میں کروڑوں انسان جو پہلے نہیں جانتے تھے اب جانتے ہیں، اور اسی معاند اور مخالف کی وجہ سے جانتے ہیں کہ اس معاند نے وہ پرچہ درج کروایا اور یہ تشدد ہوا، یہ واقعہ ہوا. تو اب کروڑوں لوگ جانتے ہیں کہ ہاں ایک سید یہ بھی ہے اور اس کا باپ بھی سید تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف تو ساری دنیا میں کروا دیا ہے. اس سازش، یہ کوئی سازش ہے یا یہ چند افراد کا ایک عمل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے.
اگر یہ مقامی سازش ہے یا بین الاقوامی سازش ہے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، عدلیہ کی ہے، یہ سیاستدانوں کی ہے، یا مذہبی جبہ پوشوں کی ہے، جس کی بھی ہے، اس کے اندر ایک عنصر بہرحال جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ جو ملک برباد ہو رہا ہے، جو اس تباہی کی آخری منزل کی طرف جا رہا ہے، اس میں یہ چاہتے ہیں کسی طور پر احمدی مشتعل ہوں اور احمدیوں کا کسی نہ کسی طور پر حصہ ہو، لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ احمدی جو ہیں وہ ایک امام کی ڈھال ان کو نصیب ہے، اس کے پیچھے اپنی ساری جنگیں لڑتے ہیں، ان کا عمل اور ان کا رد عمل جو ہے وہ اس امام کی کامل اطاعت میں جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے، اور وہ امام جو ہے اس کو خدا کی ڈھال نصیب ہے۔ اب نہ تو ہمارے امام نے خدا کی ڈھال سے ادھر ادھر ہونا ہے، اور نہ ہم نے سر منہ انحراف کرنا ہے اس ڈھال سے۔ تو اگر کسی میں ہمت ہے اور جرت ہے تو وہ اس عروہ وثقیٰ کو جو خلافت کی صورت میں احمدیت کو نصیب ہے، اس کو توڑ کر دکھائے، اور اس پر جو احمدیوں کا ہاتھ ہے، جو احمدیوں نے اپنا ہاتھ خلافت کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ ہاتھ بھی کمزور ہونے والے نہیں ہیں۔ احمدیوں نے اپنا خون دے کر، موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر، اور موت کو قبول کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ احمدی ایک لمحے کے لیے بھی ایک انچ کا کروڑواں حصہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ واقعہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اور اس واقعہ پر ویسا ہی رد عمل ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے جب حضور یہاں ہجرت کر کے تشریف لائے، تو اس وقت 84 میں، تو بی بی سی کے نمائندے نے پوچھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا بھیانک آپ بتا رہے ہیں، بڑا ظلم ہے، انسانی حقوق کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کریں گے کیا؟ تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بہت کانفیڈنس کے ساتھ فرمایا، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کچھ نیا نہیں کریں گے۔ ہم سچے مسیحا کے پیروکار ہیں، اور سچا مسیحا جو ہے اس کو مانا ہے، اور ایک سچے مسیحا کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو کسی ہسپتال میں نہیں دیکھا کہ یہ طبیب، حکیم، ڈاکٹر جو مسیحا کہلاتے ہیں وہ پاگلوں کے مقابل پر پاگل بن جائیں، اور پاگلوں کی طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائیں اور ویسے ہی بولنے لگ جائیں۔ ہم نے جس سچے مسیحا کو مانا ہے تو اس کی پیروی میں ہمارے سے یہ توقع نہ رکھیں۔ ہم ایسے پاگل پن کا شکار نہیں ہو سکتے، ہم تمہارے لیول پر نہیں اتر سکتے۔ ایک لمحہ ایسا آیا تھا احمدیت کی تاریخ میں جہاں تمہارے بقول ہمارا صبر جو ہے، ہماری برداشت جو ہے، اس کا انتہائی ٹیسٹ ہوا ہے، اور خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ کا بچہ جو ہے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوا ہے۔ اور وہ 84 کا وہ لمحہ تھا جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آج شاید حضرت خلیفۃ المسیح پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ہم اس لمحے میں سے گزرے ہیں، میں خود گزرا ہوں، ہم گواہ ہیں۔ پھر جب حضور یہاں تشریف لے آئے، ہجرت کر گئے، تو ہمارے ایک استاد نے، بزرگ نے، ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ حضور تشریف لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت صاحب اب چلے گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ جس طرح نبٹنا ہے نبٹ لیں۔ تو ہمیں اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں جس کی پرواہ تھی وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے نکلا، اور تم روک نہیں سکے۔ وہ ویسی ہی ہجرت تھی جیسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کی تھی۔ ہم جس منزل کے مسافر ہیں، اس منزل کے اس سفر کو شروع کرنے کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو بشارت دی، اور آپ نے اس کو جماعت کے لیے معین طور پر بیان فرما دیا کہ اے آنے والو، یہ تمہارا رستہ ہے، یہ تمہاری منزل ہے، اور اس کو جا بجا نظم میں بھی، نثر میں بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ میں اسی پر اپنی اس بات کو آج ختم کرتا ہوں۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لوائے ما
پناہ ہر سعید خواہد بود، ندائے فتح نمایاں نشان ما باشد، کہ ہر وہ نیک فطرت جو ہے اس کے لیے ہمارے اس جھنڈے کے نیچے پناہ ہے، اور ہر جگہ پر جب فتح کی جو آواز ہے وہ نمایاں طور پر بلند ہوگی تو وہ ہمارا نشان ہوگا، ہماری طرف سے بلند ہوگی۔ دشمن کی طرف سے فتح کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکتی، یہ تمہارا مقدر نہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔